لو جی، سنتے جائیں شرماتے جائیں، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی۔ ایک آدمی جو بھائی اپنی کہانی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گندم کی فصل لگا رکھی تھی، اس کو پانی لگا کے رات کے پچھلے پہر گھر واپس آ رہا ہوں۔ جب چوراہا آتا ہے تو وہاں دیکھتا ہوں کہ موٹر سائیکل لائٹ پڑتی ہے ایک لال سے رومال پہ اور چاروں طرف پانی بکھرا ہوا ہے۔ بڑا پریشان ہوا ہے، موٹر سائیکل سٹینڈ پہ لگائی ہے، روک کے دیکھتا ہے، رومال کو کھولتا ہے، اس میں چھوٹی سی بچی ہے چند دن کی، اور اس کے ارد گرد سندور بکھرا ہوا ہے، لیمو کٹے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ایک پتلا پڑا اس میں کیل ٹھکا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ تو گیا کہ اس نے جادو ٹونا تنتر منتر کر رکھے ہیں۔ اب اس کو بیٹی پہ رحم ہے جو بچی پڑی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بچی کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور چاروں کل پڑھتے، درود پڑھتے، اللہ کا نام لیتے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا ہے۔ ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے بیٹی کو گلے سے لگا رکھا ہے۔ بڑی مشکل سے گھر تک پہنچا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، بیوی نے دروازہ کھولا ہے اور بیوی نے دیکھا ہے بچی پکڑی ہوئی ہے۔ بیوی حیران پریشان، یہ کس کی بچی ہے، کس کا پاپ اٹھا لایا، کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی گھر تو داخل ہونے دے، میں بتاتا ہوں کوئی کیا واقعہ ہے۔ گھر میں داخل ہو کے بتاتا ہے سارا واقعہ، کیسے بچی چوراہے پہ پڑی تھی، تنتر منتر کر رکھا ہے۔ بیوی ڈرتی ہے، کہتی ہے ہمارا اپنا بیٹا 13 سال کا ہے، کیوں ہم کسی کی بیٹی کو پالیں گے؟ وہ کہتی چھوڑ کیا اس کو۔ اب لڑکے کی ماں بھی آتی ہے، وہ بھی سمجھاتی ہے، بیوی بھی سمجھاتی ہے کہ چھوڑا اس کو۔ لڑکا کہتا ہے تم لوگ کتنے بے رحم ہو، لڑکی کو بچی کو بیمار ہے، بخار ہو رہا ہے، کیسے کانپ رہی ہے، اس کو میں علاج کراؤں گا، ٹھیک ہو جائے گی، چھوڑاؤں گا۔ اب اس کی ماں بھی مان جاتی ہے اور بیوی بھی مان جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، بچی کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، جو گلی محلوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں آج کل، ان کے پاس لے کے جاتا ہے۔ وہ چیک کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ بچی کو نمونیا ہو گیا ہے، اس کو لے جا بڑے ہسپتال۔ وہ اس کو اٹھاتا ہے، بچی کو لے کے جاتا ہے بڑے ہسپتال میں۔ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کہتا ہے اس کو نمونیا ہو گیا ہے، شوائیں لگیں گی، اس کو انجیکشن لگیں گے، کورس ہوگا، 3-4 دن بچی یہاں پہ رہے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے مشکل نہیں ہے، میں بچی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لو جی، وہ بچی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ بندہ سگریٹ پیتا تھا، سگریٹ کا چین اسموکر تھا۔ بچی 3-4 دن وہاں رہتی ہے، سگریٹ پینا بھول جاتا ہے اور بعد میں سگریٹ چھوٹ جاتے ہیں اس کے۔ یہ بڑا خوش تھا، سگریٹ چھوٹ گئے۔ اب 4 دن میں بچی ٹھیک ہو گئی ہے، بچی کو گلے سے لگایا، بڑا خوش، بچی سے بڑا لگاؤ ہو گیا اس کو۔ اس نے اس کا نام رکھا ہے شانزا۔ اب شانزا کو لے گھر آ گیا، گھر میں آ گیا، اس سے کھیلتا، اس سے بڑا ٹائم پاس ہوتا، فارغ ٹائم سارا گھر پہ رہتا اور شانزا کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ اب اس کی ماں اور اس کی جو بیوی ہے دیکھتی تھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی بچی ٹھیک ہو جائے گی چھوڑ آؤں گا۔ اب وہ کہتی ہیں اپنے بیٹے سے اور بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، بھائی تو نے کہا تھا بچی ٹھیک ہو جائے گی چھوڑ آؤں گا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، یہ کہتا ہے جہاں پہ ہم 3 کھاتے ہیں روٹیاں، ایک یہ کھا لے گی تو کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، پتہ نہیں کس کا پاپ ہے، حرام کیا، حلال کیا، جادو ٹونا ہوا پڑا ہے، ہمارے گھر میں نقصان ہو جائے گا، ہمارے گھر میں کوئی آفت آ جائے گی، تو چھوڑا اس کو۔ لو، میاں بیوی میں بڑی بحث ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ کے آؤں گا، میں اس کو پالوں گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے اس کا میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ کہتا ہے تو کوئی کام مت کر، میں اس کا سارا خیال میں رکھوں گا۔ بیوی کہتی ہے کیوں پاگل ہو رہا ہے، یہ لڑکی ہے، کل کو جوان ہو گئی، جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی، جہیز بنانا پڑے گا۔ صرف جہیز کی خاطر بچی کے گھر سے نکال رہی تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے تو مت پریشان ہو، زمین جائیداد میری ہے، میں جو کروں۔ اب یہ چپ ہو گئی، اور اب یہ جو مرد تھا سارے اس کے کام کرتا۔ اس عورت نے بچی کو ہاتھ تک نہ لگایا، دودھ گرم کرتا، پیمپر بدلتا، نہلاتا دھلاتا، سارے کام یہ کرتا۔ اس کا بیٹا تھا 13 سال کا، وہ بھی اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا اور دونوں میں بڑا پیار تھا۔ بھائی بہن پہ جان چھڑکتا تھا اور بہن بھائی پہ جان چھڑکتی تھی۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کا جو بیٹا تھا وہ 13 سال سے اور بڑا ہو گیا، لڑکی بڑی ہو کے اسکول داخل ہو گئی اور ماں کے کاموں میں مدد کرتی، پر ماں کو ذرا خیال نہ آتا، ذرا رحم نہ آتا، اس سے لڑتی جھگڑتی، کھانے کو نہ دیتی۔ بس کا باپ تھا اس کا خیال کرتا اور بھائی تھا خیال کرتا۔ اور یہ اتنے میں جس کا بھائی جوان ہو گیا، عمر ہو گئی 26 سال، رشتہ دیکھ لیا، شادی کی پوری تیاریاں ہو گئی، شادی کی تیاریاں ہو گئی، اور لڑکی کی عمر ہو گئی 13 سال، بھائی کی عمر ہو گئی 26 سال۔ اب بھائی گیا اور گھر سے باہر کسی کام پہ، موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور بھائی کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ اب بڑا حیران پریشان کہ کیسے معاملہ پیش آ گیا۔ ماں کو باپ کو گش پڑتے ہیں، روتے ہیں، پٹتے ہیں۔ وہ جو بہن تھی بھائی پہ جانچ رہتی تھی، وہ تو بیہوش ہو جاتی ہے، روتی ہے، بیہوش ہوتی ہے۔ آخر کر کیا سکتے تھے، بھائی مر گیا۔ اور صبر کر لیا، پھر جو اس کی ماں تھی وہ بھی اسے اپنی بیٹی سے نا پیار کرنا شروع کر دیا۔ اب بیٹی پڑھائی میں بڑی اچھی تھی، پڑھ لکھ کرنا، آخر یہ بینک میں مینیجر لگ گئی۔ بینک میں مینیجر لگ گئی، بڑے سب خوش،
کہ اچھی پوسٹ لگ گئی ہے، اس کا رشتہ دیکھا. اب اس لڑکی کا رشتہ دیکھا، رشتہ مل گیا ایسا، جو لڑکا تھا نہ اس کے آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، اس کے بھی اگلے پچھلے فوت ہو چکے تھے. لڑکے سے شادی کر کے اس کو گھر جوائی بنا لیا، وہ گھر پہ رہتا. جب شادی ہوئی تو شادی پہ اس کا ایک دوست ملتا ہے، اسے مل کے نہ کہتا ہے یار میں نے تم سے ایک بات بتانی تھی. ان لوگوں نے بہت کم لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بچی ہم کو راستے سے ملی ہے، چند دوستوں کو بتایا تھا. جس دوست کو بتایا تھا وہ چند دن بعد ہی گاؤں سے شہر شفٹ ہو گیا، پھر وہ بھول بھال گیا. اب شادی جب اس لڑکی کی تھی وہ آیا وہاں پہ، وہ کہتا تم جانتے ہو یہ بیٹی کس کی ہے لڑکی؟ کہتا نہیں. کہتا میں جانتا ہوں. کہتا تم جانتا بتایا کیوں نہیں تھا؟ کہتا بس میں بعد میں بھول گیا، میں نے سوچا بچی پل رہی ہے پلنے دو، اس کے ماں باپ تو اس کو رکھیں گے نہیں. وہ بتاتا ہے اس گاؤں کے فلانا فلانا شخص ہے، اس کو جانتا ہے. کہاں جانتا ہوں. کہتا جو شخص تھا نا اس کو نفرت تھی بیٹیوں سے، اور خاص طور پہ وہ اپنی بیوی سے کہا رہا تھا پہلی اولاد بیٹا ہونا چاہیے. اب یہ جو بیٹی ہو گئی تو کسی تنتر منتر والے کے پاس گئے، اس نے کہا اس کو لے کے جاؤ اس جگہ پہ چوراہے پہ، اور وہاں پہ جا کے بے لباس ہو کے نہا کے آؤ پانی بکھیر کے، اور وہاں پہ پتلا رکھو، پتلے میں کیل ہے، جب کیل اس پتلے میں ٹھک جائے گا اندر آر پر ہو جائے گا تو جو بھی اس بچی کا بعد میں موت ہو جائے گی، اور موت کے بعد جو آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. یہ کہہ کے وہ اس نے چھوڑ دیا. کہتا مجھ کو یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ وہ فلانا فلانے آدمی نے کام کیا ہے. اب تو جو بچی کو لے کے آ گیا، اگر تو اس پتلے میں سے کیل نکال کے آ گیا ہوتا تو تیرا بچہ نہ مرتا. اس ٹائم وہ سوچتا ہے اچھا، اس کے ذمہ خیال ہی نہ آیا. آپ پچھتا ہے کیا فائدہ، چڑیا چگی کھیت. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. یہ ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا جو بیٹیوں کو آج بھی جو ہے نا زحمت سمجھتے ہیں، رحمت نہیں سمجھتے، اور بیٹیوں کو کوکھ میں مار دیتے ہیں، پیدا ہو تب مار دیتے ہیں صرف بیٹے کی خاطر. اس لڑکی نے پورے خاندان میں اپنے باپ کا نام روشن کر دیا، بینک مینیجر بن گئی، چاہے عام سی پوسٹ ہے، کسی کے لیے بڑی پوسٹ نہیں ہے، لیکن اس نے نام روشن کر دیا. اس کہانی کے بارے میں اپنے کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.